بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا عمران خان صاحب کو۔ کیا پرویز الہی صاحب آخر ٹائم پر دھوکہ دے جائیں گے؟ پرویز الہی صاحب نے ایک بڑا اعلان کر دیا۔ وہ اعلان کون سا ہے؟ اور عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو اب ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کس بات پہ ٹارگٹ کرنا شروع کیا اور یہ پنجاب کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ پنجاب سے بڑی اہم خبریں ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کے ہاتھ میں یہ حکومت رہے گی بھی یا نہیں رہے گی؟ کیونکہ معاملات کچھ مزید گمبھیر ہو گئے ہیں اور صورتحال اب خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ عدالت کا ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ پورا ہونے لگا ہے۔ 11 جنوری تک کا ٹائم تھا ہیئرنگ کا۔ اس سے پہلے 10 کو اجلاس بلایا گیا اور یہ جو اجلاس بلایا گیا ہے اس کا ایجنڈا آ گیا ہے۔ ایجنڈے آئٹم میں کیا رکھا گیا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس یا نہیں، یہ ہم آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں۔ پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے آج دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور وہ دونوں ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے ہم رکھ دیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، کیا وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں؟ پرویز الہی صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ کورٹ نے ان کو گریس پیریڈ تو دے دیا اور کورٹ نے ان کو روکا نہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں۔ پہلے تحریک انصاف ورکنگ کر رہی تھی اور تحریک انصاف چاہ رہی تھی کہ یہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ 9 تاریخ کو لے لیا جائے، لیکن اب جو اجلاس کا قومی اسمبلی کا ایجنڈا جو آیا ہے اجلاس کا، اس میں اعتماد کا ووٹ شامل نہیں ہے۔ یہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات چودھری پرویز الہی صاحب خود ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بلیغ الرحمان کا آرڈر نہیں ماننا۔ بلیغ الرحمان صاحب نے کیا کہا تھا؟ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا آرڈر ہی اللیگل ہے اور یہ اللیگل آرڈر ہم نہیں مانتے۔ چودھری پرویز الہی صاحب یہ گیم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے جاننا، اور یہ آپ کو بتائے گا کہ پنجاب میں اصل میں گیم کیا چل رہی ہے اور کس سمت میں یہ گیم چل رہی ہے۔ پرویز الہی صاحب یہ جان بوجھ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا۔ ان کو کیا خدشہ ہے؟ 10 پی ایم ایل کیو کے لوگ، 178 پی ٹی آئی کے لوگ، ٹوٹل ایک انڈیپینڈنٹ امیدوار، ٹوٹل مل کے بناتے ہیں 179 اور چاہیے 186، لیکن پھر بھی پرویز الہی صاحب کانفیڈنٹ کیوں نہیں ہے؟ میں اس کی آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں سے بھی آسانی سے 2-4 بندے ادھر ادھر کر دے گی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، زہرا نقوی جن کا تعلق ایم ڈبلیو ایم سے، انہوں نے پرویز الہی کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمارا اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، پی ایم ایل کیو کے ساتھ نہیں ہے، ہم ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، سائڈ پہ ہو گئی۔ آج بلال وڑائچ صاحب جو کہ ایک آزاد امیدوار ہیں، ان کو پی ٹی آئی نے پھر کاؤنٹر چال چلتے ہوئے ان کو اپنی پارٹی میں شامل کیا۔ لیکن بلال وڑائچ جو ابھی آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں، ذرا میں ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ آزاد ایم پی اے لڑے تھے اپنا الیکشن، اس کے بعد یہ شامل ہو گئے تحریک انصاف میں، پھر 2 سال یہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ رہے اور پھر اس کے بعد جہانگیر ترین گروپ کو چھوڑ کر دوبارہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ آ گئے۔ پھر انتخاب کے ووٹ سے پہلے، مطلب یعنی جب یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں، تو انہوں نے شہباز شریف کے پلڑے میں جو ہے نا، وہ شہباز شریف، حمزہ شہباز صاحب کے ہمراہ انہوں نے ملاقاتیں کی اور ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کی، اور آج یہ دوبارہ پی ٹی آئی میں آ گئے۔ تو آخر ایسے لوگ بلال وڑائچ جیسے یا دیگر لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک سٹنگ کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور ویری تھن سٹنگ جو کہ بڑا ہلکا سا دھاگا ہے، وہ کسی بھی ٹائم ٹوٹ سکتا ہے، کیا وہ ان کو جو اسٹیبلشمنٹ آفرز کرائے گی وہ عمران خان کا ساتھ دیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے آفر پر چھوڑ دیں گے؟ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ پرویز الہی صاحب کی جانب سے جو کہا گیا کہ یہ آرڈر جو ہیں گورنر کے اللیگل ہیں، ان پہ ہم جو ہیں ووٹ آف کانفیڈنس نہیں کرا سکتے، وہ اسی وجہ سے کہا گیا بیسکلی کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس کی جانب گئے تو پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ بے شک 179 نمبر ہے، بے شک پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ 3 سے 4 اراکین ادھر ادھر کرنا پرویز الہی صاحب جانتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ 2-3 گھنٹوں کا کام ہے جو کہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ مل کے کر سکتی ہے۔ اور اسی حوالے سے کے پی کی حکومت کو فون آ رہے ہیں وہاں کے جو اراکین ہیں کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، یہ پارٹی ختم ہونے لگی ہے، ہم آپ کو نئی پارٹی میں بھی بھیجتے ہیں، آپ کو اتنے پیسے بھی دیتے ہیں، آپ کائنڈلی
ساتھ جو ہیں چھوڑ دیں. اور کے پی اراکین نے عمران خان صاحب کو کھل کر بتائی ہے, عمران خان صاحب نے تبھی اس کا ذکر کیا ہے. تو اگر اگلا سینیریو دیکھیں تو اگلا سینیریو یہ ہمیں کورٹ جاتا ہوا معاملہ نظر آ رہا ہے. اگر چودھری پرویز الہی صاحب نے ووٹ نہیں لیا, جیسا کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے, تو معاملہ چلا جائے گا عدالت میں. عدالت میں آلریڈی یہ معاملہ پینڈنگ ہے. پھر عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے دیکھیں. رائٹ ناؤ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی توڑنا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, یہ ناممکن سی بات نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب چاہ ضرور رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی پاسبل نظر نہیں آتا. آج بھی جب عمران خان صاحب کی آپ پریس کانفرنس دیکھیں تو انہوں نے جس طرح سے بات کی ہے اور جس طرح سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کوشش یہ کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے حملہ آوروں کو بے نقاب کیا جائے جنہوں نے کیا ہے, اور وہ پھر دبے الفاظ میں ان لوگوں کا نام بھی لیتی ہے جو ہمارے ملک کے محافظ ہیں. یہ پہلے جب جنرل باجوہ کا دور تھا تب تو کھل کر نام لیے جا رہے تھے, لیکن اب ایک اشارے کے تھرو بتایا جا رہا ہے کہ جو محافظ ہیں وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایوری بڈی نوز کہ کیا ہو رہا ہے, ایوری ون اویئر اباؤٹ اٹ. میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی یہ جو پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میرے پر حملہ کیا گیا, کوئی شخص خود پر حملہ نہیں کرا سکتا. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تحقیقات کرنے سے جو روکا ہے, تحقیقات نہیں کرنے دی, یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کس نے روکا ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال قوم پر چھوڑ دیا ہے. چیف جسٹس سے ان کو امید ہے کہ چیف جسٹس ہائی پاورڈ کمیٹی بنائیں گے, بیک پہ خود چیف جسٹس یا پھر سپریم کورٹ کا کوئی جج ہوگا جو دیکھ رہا ہوگا. اس طرح انصاف ملتا ہے. ادروائز عمران خان صاحب مایوس ہو کے کہتے ہیں مجھے انصاف ملتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا. اب اس صورتحال میں تمام آپ کنسیڈر کریں کہ پنجاب میں صرف 3 سے 4 ووٹ کی بات ہو, 186 چاہیے ہوں آپ کے اراکین ہو صرف 179. کیا 3 سے 4 اراکین جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے توڑنا مشکل کام ہے؟ آپ اس میں خود فیصلہ کریں. کیا پنجاب اسمبلی جو کہ توڑنے کا عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں وہ کر پائیں گے یا یہ نہیں کر پائیں گے؟ ویری ریشنل ڈیسیجن. اٹس ویری ڈیفیکلٹ رائٹ ناؤ. اسی وجہ سے پرویز الہی صاحب یہ چالیں چل رہے ہیں اور پرویز الہی صاحب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں میں اعتماد کا ووٹ نہیں لینے جا رہا. اور بے شک انڈیپینڈنٹ اور ان کے کینڈیڈیٹس اور سب کچھ ملا کے پورے ہو گئے ہیں, لیکن یہ اٹس ریٹن آن دا وال کہ پرویز الہی صاحب اعتماد کے ووٹ میں گئے تو ہو سکتا ہے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے. اسی وجہ سے پرویز الہی صاحب اس سے کترا رہے ہیں. الٹیمیٹلی یہ معاملہ عدالت جاتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے اور عدالت پھر فیصلہ کرے گی کہ آیا اس پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوگی نہیں ہوگی, پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ رہیں گے. میں آپ کو یہ دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ جو گریس مارکس دیے جا رہے ہیں یہ پرویز الہی کے حوالے سے دیے جا رہے ہیں, ورنہ ادروائز جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا پھر پی ایم ایل این کیو کی حکومت ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وائپ آؤٹ کر چکی ہوتی, گرا چکی ہوتی, اور کوئی اور کینڈیڈیٹ مسلم لیگ نون پرابلی آ چکی ہوتی. لیکن انسٹیبلٹی آئے گی ایک تو اس سے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے وہ جو تاثر ہے کہ ادارے نیوٹرل ہیں وہ بھی خراب ہوگا. تو لہٰذا بیک گراؤنڈ پہ ہلکا ہلکا کر کے پش کیا جا رہا ہے. تو یہ اندر کی اپڈیٹ پنجاب کے حوالے سے. اگر عمران خان صاحب سٹل بضد ہیں کہ انہوں نے اسمبلیاں توڑنی ہیں تو عمران خان صاحب جو ہے ان کو یہ کرنے نہیں دیا جائے گا. لیکن اگر کہیں کوئی نہ کوئی پیچھے بیک ڈور پہ بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں آپ نہ توڑیں, یہ اس کے بدلے لے لیں, تو پھر اعتماد کے ووٹ کی طرف نہیں جایا جائے گا, یہ معاملہ عدالت چلے جائے گا اور پھر الٹیمیٹلی عدالت سے حل نکلے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے ہم نے آپ کو بتا دیا. نیکسٹ ولاگ میں کچھ مزید انفارمیشن دیں گے. قمر زدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.